وہ جنگ کر سکتا ہے اسرائیل، وہاں بھی جنگ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، جہاں پہ وہ سازش کے ذریعے تباہ کرنا چاہتا ہے وہاں بھی سازش کے لیے وہ پنگا افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں جلنے والی آگ کی شدت اور حدت پاکستان تک پہنچ گئی ہے۔ ایران اور امریکہ کی کشیدگی جو کل تک تہران، تل ابیب اور واشنگٹن کے درمیان سمجھی جا رہی تھی، آج اس کی تپش اسلام آباد تک محسوس کی جا رہی ہے۔ ایک انتہائی خطرناک موڑ پر تاریخ کھڑی ہے جہاں پاکستان کو بھی براہ راست نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی الزام، قیاس یا مفروضہ نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پہلی بار کھل کر نہ صرف اسرائیل کا نام لیا بلکہ صہیونی ریاست پر پاکستان کے خلاف عسکری پراکسیز کی پشت پناہی کا سنگین الزام عائد کیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے جب پاکستان اور اسرائیل آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ نہیں کہ اسرائیل پاکستان کے خلاف کیوں متحرک ہوا، سوال یہ ہے کہ پاکستان نے ایسا کیا کر دیا کہ نتن یاہو کی نیندیں اڑ گئی۔ جواب واضح ہے، پاکستان اسرائیل کے ناپاک عزائم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو چکا ہے۔ چاہے وہ مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کی سازش ہو یا ایران کے ساتھ 12 روزہ جنگ ہو، ہر محاذ پر پاکستان کی سفارتی اور اسٹریٹجک مزاحمت نے صہیونی منصوبے خاک میں ملا دیے۔ اب پاکستان نے نتن یاہو کے عزائم بھانپتے ہوئے سعودی عرب سمیت 8 مسلم ملکوں کے ساتھ مل کر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کی ہے، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی نتن یاہو کو شٹ اپ کال دینا پڑی۔ امریکہ نے بھی اسرائیل کے مغربی کنارے پر قبضے کی مخالفت کر دی ہے۔ نتن یاہو اور صہیونی حکومت کے لیے یہ محض جھٹکا نہیں، ایک بہت بڑی اسٹریٹجک شکست ہے، اور اس کی وجہ بھی ظاہر پاکستان ہے۔ دوستو، وہ کہتے ہیں نا کہ جب جنگ میدان میں نہ جیتی جا سکے تو دشمن انتشار پھیلاتا ہے، عدم استحکام پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اسرائیل اور اس کے حواری یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو ان کے راستے میں آئے گا اسے قیمت چکانا ہوگی، مگر اسی منظرنامے میں ایک اور طاقت میدان میں اتر آئی ہے۔ ترکیہ نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ ایران میں کسی فضائی حملے کے ذریعے حکومت کا خاتمہ ممکن نہیں۔ اس بیان پر امریکی کانگریس میں ہلچل مچ گئی اور ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گرام نے شدید رد عمل دیا ہے۔ امریکیوں کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ وہ ایران جو عالمی سطح پر سفارتی تنہائی کا شکار تھا، کیسے پوری اسلامی دنیا اس کی پشت پر کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ محض خبریں نہیں، یہ آنے والے دنوں کا نقشہ ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ آگ کہاں لگی ہے، سوال یہ ہے کہ دنیا کس طرف کھڑی ہے اور پاکستان اس طوفان میں کس حکمت، کس حوصلے اور کس قیمت کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے ترکیہ اور امریکہ کے درمیان ہونے والی کشیدگی کی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خطہ ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ CNN ترک کو انٹرویو میں ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ صدر اردوان اس مسئلے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہماری تمام کوششوں کا مقصد فوجی تنازع کو روکنا ہے۔ ایران میں احتجاج اور اس دوران ہونے والی ہلاکتوں کے بعد حکومت میں تبدیلی کے مطالبے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حاکان فیدان نے کہا کہ ایران میں کسی فضائی حملے کے ذریعے حکومت ختم نہیں کی جائے گی بلکہ ملکی نظام کو کمزور کیا جائے گا۔ امریکی کانگریس میں ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گرام نے ترک وزیر خارجہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آیت اللہ اور ان کی قاتل حکومت کو اقتدار میں رہنے دینا چاہیے تو آپ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا بیان بنیادی طور پر ڈی ایسکیلیشن یعنی کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ خطہ ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا ترکیہ کے اس موقف کی عکاسی ہے کہ مشرق وسطیٰ پہلے ہی معاشی، سیاسی اور سماجی عدم استحکام کا شکار ہے اور کسی نئی جنگ کے اثرات پورے خطے کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ صدر اردوان کے معاملے پر براہ راست نظر رکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ ترکیہ اس بحران کو محض علاقائی نہیں بلکہ اپنی قومی سلامتی سے جڑا ہوا سمجھتا ہے۔ حاکان فیدان کا یہ بیان دراصل امریکہ اور اسرائیل کے اس بیانیے کی نفی ہے جو رجیم چینج کو ممکن اور مؤثر حکمت عملی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان اور اسرائیل کی، جو اس وقت براہ راست آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل مغربی کنارے میں نہ صرف مظلوم فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بلکہ غیر قانونی بستیاں بھی تعمیر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیل کو خطرناک اقدامات روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، قطر، انڈونیشیا، پاکستان، مصر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی جانب سے غیر قانونی خود مختاری مسلط کرنے،
یہودی بستیوں کے پھیلاؤ اور نئی قانونی انتظام قائم کرنے کے اقدامات کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل کا مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کوئی حق کے خود مختاری نہیں اور یہ اقدامات مغربی کنارے کے غیر قانونی الحاق اور فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کوششوں کو تیز کر رہے ہیں۔ وزرائے خارجہ نے خبردار کیا کہ توسیع پسندانہ اسرائیلی پالیسیاں خطے میں تشدد اور عدم استحکام کو بڑھا رہی ہیں۔ وزرائے خارجہ نے اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ اس بیان کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے عہدیدار نے بتایا کہ صدر ٹرمپ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مغربی کنارے میں استحکام سے اسرائیل محفوظ رہے گا۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا تھا کہ فلسطینی علاقوں میں استحکام خطے میں قیام امن کے امریکی ہدف کے مطابق ہے۔ برطانوی حکومت نے بھی اسرائیلی کابینہ کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضے کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ دوستو، اس درمیان ایک اور اہم پیش رفت یہ سامنے آئی کہ پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اسلام آباد کے مضافاتی علاقے ترلائی میں کیے جانے والے خودکش حملے کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پراکسیز کی حمایت اور پشت پناہی کر رہا ہے جو اس خطے میں عسکریت پسند حملوں میں سرگرم ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر دی ریسوننس نامی صارف کے پیغام کو دوبارہ پوسٹ کیا اور لکھا کہ اعلی کار یعنی پراکسیز سرپرستوں پر حملہ نہیں کرتے کیونکہ ان کی وفاداری ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ خواجہ آصف نے اپنے پیغام میں اسلام آباد میں ہونے والے حالیہ خودکش حملے کا ذکر تو نہیں کیا، ان کا اشارہ بہت واضح ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے خطے کے اندر اور اس کے ارد گرد سرگرم زیادہ تر دہشت گرد گروپوں کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے۔ دی ریزوننس نامی ہینڈل سے کی گئی پوسٹ میں مشرق وسطیٰ کے نقشے کی تصویر لگائی گئی ہے جس میں اسرائیل کے علاوہ خطے کے دوسرے کئی ممالک کے ناموں کے گرد سرخ دارے لگائے گئے ہیں۔ اس پوسٹ پر صرف ایک فقرہ درج ہے، یاد دہانی اسرائیل کے آس پاس کے ہر ملک پر داعش نے حملہ کیا ہے سوائے اسرائیل کے۔ یہ بیان اور تصویر بہت کچھ بیان کر رہی ہے۔ آپ دنیا کے نقشے کو دیکھ لیں، اسرائیل کے آس پاس کے تمام ملکوں میں نہ صرف خانہ جنگی ہے بلکہ مختلف جنگجو تنظیمیں بھی لڑائی میں مصروف ہیں، لیکن کوئی بھی اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کرتا۔ داعش جیسی تنظیم صہیونی ریاست کے خلاف خود کش حملے کرتی ہے، نہ کوئی بیان دیتی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ خود اسرائیلی پراکسی ہے۔ ناظرین، تاریخ کے اس موڑ پر خاموشی خود ایک جرم بن جاتی ہے۔ آج معاملہ صرف ایران، فلسطین یا ترکیہ کا نہیں، آج سوال پاکستان کے وجود، اس کی خود مختاری، اس کے فیصلوں کی آزادی کا ہے۔ جو قوتیں مشرق وسطیٰ کو راک کا ڈیر بنا چکی ہیں وہ اب اس آگ کے شعلے جنوبی ایشیا تک پھیلانا چاہتی ہیں، کچھ پابندیوں کے ذریعے، کبھی پراکسیز کے ذریعے اور کبھی دہشت گردی کی صورت میں، مگر انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان وہ ریاست نہیں جو دباؤ میں آ کر سٹانس تبدیل کر لے۔ پاکستان وہ ریاست ہے جو تنہا بھی ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے۔ یہ وقت جذباتی نعروں کا نہیں، اسٹریٹجک ہوش مندی کا ہے۔ پاکستان کو نہ کسی کی جنگ کا ایندھن بننا ہے، نہ کسی عالمی ایجنڈے کا مہرہ بننا ہے، لیکن اگر اس کی سلامتی، اس کے شہریوں اور اس کے نظریے کو نشانہ بنایا گیا تو پھر دفاع صرف حق نہیں، فرض بن جاتا ہے۔ دوستو، دنیا تیزی سے دو حصوں میں بٹ رہی ہے۔ ایک طرف طاقت کے نشے میں چور وہ قوتیں ہیں جو ریاستیں توڑ کر امن مسلط کرنا چاہتی ہیں، اور دوسری طرف وہ ممالک ہیں جو مزاحمت، خود مختاری اور اصولی موقف پر کھڑے ہیں۔ اب اسرائیل کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان لبنان، اردن یا ایران نہیں بلکہ ایک ایٹمی قوت ہے، اور اگر پاکستان کے ساتھ نیتن یاہو نے سینگ پھنسائے تو یہ اس کی آخری غلطی ہوگی۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔